پاکستان مختلف قومیتوں اور رنگا رنگ تہذیبی اقدار سے سجا ملک ہے. یہاں آپ کو مختلف ثقافتیں اور شاندار مذہبی روایات بھی پوری آزادی سے نظر آتی ہیں. انتہا پسندی کے الزامات اور بعض اوقات معاشرے کے چند گروپس کی جانب سے سخت گیر رویہ اپنائے جانے کے باوجود صورتحال اتنی خراب نہیں جتنی تصور کی جاتی ہے. مختلف مقامات پر لوگوں کا تفریح یا میل ملاقات کی غرض سے جانا صحت مند ذہنی رجحان کی علامت ہے، لیکن بعض اوقات یہ تفریح اس وقت تنقید کی زد میں آ جاتی ہے جب آپ نوجوانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تفریح مقامات پہ لڑکیاں ایک لڑکا ایک لڑکی اگر گئے ہیں، کلاس فیلوز ہیں، فرینڈز ہیں یا فیونسی ہیں یا میاں بیوی ہیں، جو بھی جس طرح کا بھی ریلیشن ہو، اگر وہ کوئی ایسا ایکٹ نہیں کر رہے کہ جو ہماری سوسائٹی کی نارمز کے خلاف ہو، ایک نارمل انداز میں بیٹھنا، بات کرنا، کسی جگہ اکٹھے جانا، اکٹھے ڈرائیو کر رہے ہوں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہمارے قانون میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے پولیس کے لیے کہ وہ کسی سے کوئی پوچھے. یہ شخصی آزادی کے فنڈامنٹل رائٹس کے سراسر خلاف ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا. پاکستان سوسائٹی میں اس کے لیے جو بہت سی چیزوں میں جیسے لڑکی لڑکی کا ملنا، جیسے کہ اگر لڑکی کہ میں کسی لڑکے سے ملنے جا رہے ہیں، آپ اس کو اگر ٹرانسلیٹ کر لیں تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ایک جوان لڑکی کسی جوان لڑکے سے ملنے نہیں جاتی. اس پہ یقیناً مذہب کی بھی ہدایت موجود ہیں، ثقافت بھی ہوتی ہے، آپ کی کچھ ٹریڈیشن، کسٹمز، ریچولس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. ایز اے اسلامک کنٹری ہے تو ہمارے ملک میں نہیں ہونے چاہیے، اور میں کہتی ہوں اگر اتنا ہی ضروری ہے تو ماں باپ کی مرضی سے اور گھر میں ہونا چاہیے. اگر آپ کے لیے ضروری ہے ملنا تو آپ جگہ جگہ یہ ایک تو اس سے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ویسے ہی اس کو دیکھ کے ان کا ماحول خراب ہوتا ہے. بہن بھائی بیٹھے ہوں گے تو لوگ ایسے پوائنٹ کرتے نہیں ہے کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ ایسا سین، بٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا. انٹرفیئرنس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو، ہم ہر کوئی وہی کرتا ہے جو اپنی مرضی ہوتی ہے. یہ درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں فیملی سسٹم اور مذہبی اقدار کے مطابق لڑکی اور لڑکے کے بیٹھ کر بات کرنے یا میل جول کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اپارچونیٹیز آپ کی اس قسم کی بہت محدود ہیں. نتیجے میں جو تعلیم گاہ ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ بھی یہ پرپز ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں عموماً آپ کو ایسا لک دیتا ہے کہ وہ ڈیٹنگ پلیس بن گئے. لیکن میڈیا کی آزادی نے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ملنے جلنے میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا ہے. وہیں سنسنی خیز رپورٹنگ نے لوگوں کی شخصی آزادی کو غیر محفوظ بھی کر دیا ہے. کیمرہ بھی گن سے زیادہ خطرناک ہے. یہ وہ آنکھ ہے جو گھروں کو بنا بھی سکتی ہے اور گھروں کو تباہ بھی کر سکتی ہے. آپ کے معاشرے میں امن و امان بھی قائم کر سکتی ہے، آپ کے یہاں بے سکونی بھی ہو سکتی ہے. ہمارا میڈیا بھی اپنے لمٹ سے آگے چلا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی پرسنل لائف میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ جو سیکرٹ کیمراز اور یہ سارا جو ہے دس از آل وائلیشن آف لاز، اور اس پہ اگر کوئی صحیح کلائنٹ کسی کو اٹک گیا تو وہ بہت سارے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. یہ ایک طرح سے مجھے پتا ہے کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، لوگ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے اس طرح نہیں کھیل سکتے. اگر جرم کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں، بٹ یو کین ناٹ پبلسائز دس وے. نیٹ پر اپلوڈ کی جانے والی بعض غیر اخلاقی ویڈیوز جو ان تفریحی مقامات پر بنائی جاتی ہیں معاشرے میں سائبر کرائمز میں اضافہ کر رہی ہیں. ینگسٹرز کی اپنی بھی غلطی ہے کہ وہ اتنا زیادہ اوپنلی پکچرز لے رہے ہیں، ویڈیوز لے رہے ہیں، تو لوگ اس کا مس یوز بھی کر سکتے ہیں. تو دے شوڈ بی مور کیئرفل وین دے آر پوسٹنگ پکچرز آن فیس بک کہ وہ ان آتھورائز ایکسیس نہ ہو اس کا، کہ صرف آپ کے دوست ویو کر سکیں. آپ پرائیویسی سیٹنگز ایسی رکھیں کہ پبلک میں پبلکلی کوئی نہ دیکھ سکے. جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو پکڑنا پولیس کا کام ہے. وہ نہیں بنا سکتے، کسی کی پرسنل لائف میں انوالو نہیں ہو سکتے. وہ اگر پولیس کو رپورٹ کریں، پولیس کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ان کو پتا ہو کہ اگر اس طرح کوئی رپورٹ کرے گا سائبر کرائم کرنے کے لیے تو سائبر کرائم پہ بھی لا آ گیا پاکستان میں. ٹھیک ہے نا، ایک تو وہ آپ نے بات کی، اور ڈاؤن لوڈ کسی کی بھی سٹوری کوئی کرتا ہے اگر وہ اس کا پتہ چل جائے تو اس کو جیل جانا پڑے گا. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کیمرہ لے کے لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہے. آپ دیکھو لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا بعض وہ چہرے چھپا رہے ہوتے ہیں. ٹوٹلی اگینسٹ دا لا ہے. دو انسانوں کا ایک دوسرے سے تفریح گاہوں یا دیگر عوامی مقامات پر ملنا بعض لوگوں کے نزدیک درست نہیں، لیکن دوسری جانب یہ رائے بھی قابل غور ہے کہ اگر صحت مند ذہنی رجحانات کے ساتھ دو انسان تفریحی مقامات پر ملتے ہیں تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں. میرے حساب سے کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈیٹ کر رہے ہیں
اگر کر رہے ہیں تو آپ کے گھر والوں کے لیسٹ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کو، اور آپ کے کوئی فیوچر پلانز ہونے چاہیے. اگر آپ کسی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے تو اچھی بات ہے نا اس کے، اور اس کے ساتھ پھر اگر آپ کو اپنی لائف ایکسپینڈ کرنی ہے تو پھر ملنا چاہیے. بیٹھے ہیں بہت اچھی بات ہے، بیٹھے مل بیٹھ کے کہیں اچھی جگہ، لیکن یہ سب چیزیں ماں باپ کی نالج میں بھی ہونی چاہیے. ہر شہری کی شخصی آزادی اس کا بنیادی حق ہے. اگر یہ آزادی تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کی جائے تو اسے تنقید کی زد میں نہیں ہونا چاہیے. ملکی حالات کے پیش نظر تفریحی مقامات میں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض افراد تفریح کی غرض سے آنے والے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر پیسے وصول کرتے ہیں. دو لوگ ہیں جن کا کہ آپس میں کوئی فیونسی ہیں، فرینڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اب ان کے ماں باپ کو پتہ لگے گا تو کیا ہوگا، تو دے ٹیک آؤٹ منی. سی سائڈ پہ واک کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی روک کے پوچھے بھائی آپ دونوں کون ہو، تو قانون ان کو بالکل اجازت نہیں دیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی قانون کو توڑنے والے پولیس والے ہوتے ہیں. پولیس کو ویسے تنگ نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں اس سلسلے میں بھی، کیونکہ اگر پیرنٹس کے الاؤ ہے یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو پھر دے شوڈ ہیو دا پرمیشن. ہم جیسے کو کیوں نہیں روکتے، کیا ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. وہ بھی ایسے نہیں ہے، ان کی بھی نظر چاروں طرف ہوتی ہے، جیسا کوئی انسان ہوتا ہے نا اسی کے اوپر وہ نظر ڈالتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اب پولیس والے ان کو صرف چاہیے خرچہ، تو اب ان کو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے موسٹلی ریزن یہ ہوتا ہے ان کو پکڑنے کا کہ زیادہ تر لوگوں کے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اب ان کو دھمکی دیں گے تو آپ کو پیسے دیں گے پولیس والوں کو. تو اس لیے پولیس کبھی کبھی چھاپے مار لیتی ہے کہ اگر کہیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور لڑکے لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں تو دے ول بی لائک کہ ہم آپ کی کیا کہتے ہیں پکچرز لے لیں گے اور آپ کو ہم جیل لے جائیں گے. تو آپ ان کو پیسے دے کے بھی آپ ان کو، جیسے کہ مسٹر سیڈ، آپ ان کو فارغ کر سکتے ہیں. آپ کے یہاں ایسے کوئی بھی قانون نہیں ہے کہ جی وہ لڑکا لڑکی ہے تو اس کو دیکھ کے روک کے آپ پوچھو کہ جی آپ کون ہو. یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. کسی بھی معاشرے میں خوف کا عالم یہ کہ میاں بیوی بھی اگر چلے جائیں، اگر کلفٹن چلے جائیں، ساحل سمندر پہ ہوں، وہاں تو پولیس والے گھومتے رہتے ہیں. ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ جی نکاح نامہ دکھاؤ. اب کون سا آدمی ہوگا جو نکاح نامہ جیب میں ڈال، ان کو کمائی کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے صحت مند تفریحی رجحانات اور بے راہ روی کے درمیان واضح فرق محسوس کریں، تاکہ ہمیں تازہ ہوا اور گھٹن سے چھٹکارے کے ساتھ بے لگام آزادی کا الزام بھی نہ اٹھانا پڑے.